बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। सबक नंबर 5, क्या मैं पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद, स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, हासिलाते तालीम में आज हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 13 और 14। 13, लॉर्ड माउंटबेटन बतौर वाइसराय गवर्नर जनरल तकर्री और तकसीम के मंसूबे को बयान कर सकेंगे। 14, 3 जून 1947 के मंसूबे और कानून आज़ादी हिंद 1947 के अहम खतोहाल पर गुफ्तगू। इंशाअल्लाह ये दोनों टॉपिक समझने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम इस पर बहस कर सकें। क्या मैं पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद के हवाले से हमारा पहला टॉपिक है 3 जून 1947 का मंसूबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म इटली ने बरसगीर को आज़ाद कर देने का वादा कर रखा था। चनाचा 20 फरवरी 1947 को अपना वादा पूरा करने के लिए उसने ऐलान किया कि जून 1948 तक हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ाद कर देगी। इस दिन से इख्तियारात ज़िम्मेदार लोगों को सौंप दिए जाएंगे। ये इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत या बाज़ इलाकों में मौजूद सूबाई हुकूमतों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे या उसके लिए कोई और मौजू तरीका इस्तेमाल किया जाएगा जो अहले मुल्क के बेहतरीन मुफाद में हो। इस मौके पर यह भी ऐलान किया गया कि मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय के ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। माउंटबेटन ज़हनी तौर पर बरसगीर की तकसीम के लिए तैयार होकर आया था, इसलिए यहाँ आते ही उसने सियासी रहनुमा से बातचीत शुरू कर दी ताकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को तकसीम के किसी मुश्तरका फार्मूले पर मुत्तफिक कर सके। दोनों जमातों से मुज़ाकरात के नतीजे में माउंटबेटन ने तकसीम का एक मंसूबा मुरतब किया और इसे लेकर हुकूमत बरतानिया की मंजूरी के लिए लंदन रवाना हो गया। हुकूमत की मंजूरी के बाद 3 जून 1947 को इस मंसूबे का ऐलान कर दिया गया। स्टूडेंट्स, ये ज़हन नशीन रखेंगे आपके पाकिस्तान 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत मार्ज़े वजूद में आया, क्योंकि ये सबक आपका 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बाज़ दफ़ा ऐसा सवाल जो है 9th क्लास में बोर्ड में आ जाता है कि पाकिस्तान किस मंसूबे के तहत मार्ज़े वजूद में आया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म लॉर्ड इटली ने 20 फरवरी 1947 को ऐलान किया कि जून 1948 तक हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तान को आज़ाद कर देगी। इस दिन से इख्तियारात मरकज़ी हुकूमत या बाज़ इलाकों में कायम करदा सूबाई हुकूमतों के हवाले कर दिए जाएंगे। यह भी ऐलान किया गया कि मार्च 1947 में लॉर्ड वेवल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय का ओहदा संभालेंगे। माउंटबेटन ने आते ही सियासी रहनुमाओं यानी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बातचीत शुरू की कि तकसीम के किसी मुश्तरका फार्मूले पर उन्हें मुत्तफिक कर सके। मुज़ाकरात के नतीजे में लॉर्ड माउंटबेटन ने तकसीम का एक मंसूबा तैयार किया जिसे 3 जून 1947 का मंसूबा कहते हैं। इसकी मंजूरी के लिए वो लंदन रवाना हो गया। लंदन से वापसी पर उसने 3 जून 1947 के मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसके अहम नुकात दर्जेल हैं। मंसूबे के अहम नुकात: नंबर 1, मौजूदा दस्तूर साज़ असम्बली अपना काम जारी रखेगी, लेकिन इस दस्तूर का नफाज मुल्क के सिर्फ उन हिस्सों पर होगा जिसके अवाम उसे कबूल करने पर रजामंद होंगे। उस वक्त की कायम करदा मरकज़ी असम्बली, जिसे दस्तूर साज़ असम्बली भी कहा जाता है, आइन साजी करती रहेगी और ये आइन मुल्क के उन हिस्सों पर जो है अमल दरामद जो है वो काबिल कबूल होगा, नाफिज किया जाएगा, यहाँ की अवाम जो है इसे पसंद करेगी या कबूल करेगी। नंबर 2, पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों में मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियत वाले अजला के नुमाइंदे वोट के ज़रिए ये फैसला करेंगे कि वह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। अगर वह तकसीम के हक़ में राय दें तो हदबंदी के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। सूबा पंजाब और बंगाल की सूबाई असम्बलियों में मौजूद मुस्लिम और गैर मुस्लिम अजला के नुमाइंदे जो हैं वो अपनी वोटिंग के ज़रिए ये फ़ैसला करेंगे कि आया वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या कि भारत में। अगर वो इसके हक़ में राय देंगे यानी कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम नुमाइंदे जो हैं तो फिर हदबंदी कमीशन मुकर्रर किया जाएगा।
جو حدود کا تعین کرے گا کہ کون سے علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے پاس جانے چاہیے اور کون سے بھارت کے پاس جانے چاہیے۔ نمبر 3، صوبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی کثرت رائے سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ صوبہ سندھ کو بحیثیت مجموعی بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے یا پاکستان میں۔ قانون ساز اسمبلی یعنی کہ مرکزی اسمبلی صوبہ سندھ کی اپنے زیادہ سے زیادہ جو نمائندے ہیں ان کی ووٹنگ سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ صوبے کو مکمل طور پر بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے یا کہ پاکستان میں۔ 4، شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور آسام کے ضلع سہلٹ کے عوام استصواب رائے سے فیصلہ کریں گے وہ کس ریاست سے الحاق چاہتے ہیں۔ شمالی مغربی سرحدی صوبے کو صوبہ خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے اور آسام کا ضلع سہلٹ کے عوام استصواب رائے کہتے ہیں ریفرنڈم کو، یعنی کہ عوامی رائے جاننے کے لیے ووٹ کروایا جاتا ہے ہاں اور نہ کا، تو وہاں پہ عوامی رائے جانی جائے گی کہ وہ کس ریاست سے ملنا ہونا چاہتے ہیں، یعنی کہ شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان سے یا کہ بھارت سے۔ نمبر 5، بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت یا عدم شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ یا میونسپل کمیٹی کرے گی۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ شاہی جرگہ یا میونسپل کمیٹی کرے گی کیونکہ بلوچستان کو صوبہ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے شاہی جرگے کے یا میونسپل کمیٹی کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ وہی فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے یا کہ بھارت میں۔ شاہی جرگہ کہتے ہیں گاؤں کی سطح پر جو پنچایت مقرر کی جاتی ہے جس میں نمبردار یا جاگیردار جو ہوتے ہیں وڈیرے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 6، چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں جنہیں دیسی ریاستیں بھی کہتے ہیں اور پاکستان یا بھارت میں شمولیت کے لیے خود مختار ہوں گی۔ شاہی یا دیسی ریاستیں برصغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے دور حکومت میں 600 یا 630 جو تھیں وہ دیسی ریاستیں تھیں جنہیں شاہی ریاستیں بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کے جو حکمران تھے وہ راجہ اور نواب تھے، اس لیے یہ انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ خود مختار ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ آیا وہ پاکستان میں شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی ریاستوں کو جا کے بھارت میں۔ لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ کچھ دیسی جو ریاستیں تھیں ان پر بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا تھا، غیر منصفانہ تقسیم کی گئی تھی، اس لیے انہیں پاکستان میں شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ نمبر 7، حکومت برطانیہ جون 1948 سے پہلے انتقال اقتدار کے لیے تیار ہے۔ اس مقصد کے لیے اس سال پارلیمنٹ میں مسودہ قانون پیش کیا جائے گا اور منظوری کے بعد 1 یا 2 ریاستوں کو درجہ نو آبادیت کی بنیاد پر اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے جون 1948 میں جو ہے ایک قانون تیار کیا اور اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا منظوری کے لیے، تاکہ جو 2 ریاستیں آباد ہوں گی ان کو اختیارات جو ہیں وہ منتقل کر دیے جائیں۔ درجہ نو آبادیت کہتے ہیں 2 آزاد جو قائم ہوں گی ریاستیں جن میں پاکستان اور بھارت۔ تقسیم کے اس منصوبے کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے قبول کر لیا۔ سہلٹ اور صوبہ سرحد میں رائے شماری کرائی گئی، انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور اسی طرح سندھ کی اسمبلی اور بلوچستان کے جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی نے بھی پاکستان میں شمولیت کے حق میں فیصلہ دیا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ سہلٹ اور صوبہ سرحد میں عوامی رائے جو ہے وہ جانی گئی اور اسی طرح سندھ کی اسمبلی اور بلوچستان کے شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی نے بھی پاکستان میں شمولیت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ہمیں پاکستان کے لیے جدوجہد کے حوالے سے ہمارا موضوع ہے 2 ریڈ کلف ایوارڈ۔ ریڈ کلف ایوارڈ کسے کہتے ہیں؟ صوبہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم اور نئی سرحدوں کے تعین کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 30 جون 1947 کو حد بندی کمیشن مقرر کیے پنجاب اور بنگال میں۔
دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مسٹر ریڈ کلف تھا۔ اس نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ صوبہ بنگال اور صوبہ پنجاب کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور نئی سرحدوں کے تعین کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈ کلف کو دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان سے ملحقہ مسلم اکثریت کے کئی اہم علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنا دیا۔ اسی قسم کی دیگر بے انصافیاں سابقہ مشرقی پاکستان موجودہ بنگلہ دیش کی حد بندی کے سلسلے میں بھی کی گئیں۔ قیمتی اثاثوں اور فوجی ساز و سامان کے تقسیم کے متعلق بھی بہت دھاندلیاں ہوئیں۔ اسلحہ اور فوجی ساز و سامان میں سے پاکستان کو اس کا جائز حصہ نہ دیا گیا۔ جو سامان دیا گیا وہ بھی بیکار اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ تمام اسلحہ ساز فیکٹریاں بھارت کے علاقے میں تھی۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اسے بھی اسلحہ ساز فیکٹریوں کی مشینری کا حصہ دیا جائے، لیکن بھارت نے اس کے بدلے میں کچھ رقم دینے کا وعدہ کیا۔ بھارت نے اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کی اور پوری ادائیگی نہ کی۔ گویا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر پاکستان کو کم ساز و سامان، کم اثاثے اور کم رقبہ دے کر اسے ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مشکل الفاظ کے معنی: نئی سرحدوں کا تعین کے لیے، نئی سرحدوں کے قیام کے لیے۔ حد بندی، حدود بندی یعنی کہ کون سے علاقے مسلم اور غیر مسلموں کے حوالے کیے جائیں گے۔ کمیشن، وہ جماعت جسے کوئی خاص کام کا اختیار یا حکم دیا جائے۔ ملحقہ، ساتھ جڑے ہوئے۔ اسلحہ ساز فیکٹریاں، اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں۔ اثاثوں، سرمایہ۔ رسائی کہتے ہیں پہنچ، یعنی کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کا راستہ آسان کرنا۔ پیراگراف کی وضاحت کرتے ہیں۔ بنگال اور صوبہ پنجاب کی تقسیم اور نئی سرحدوں کے قیام کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 30 جون 1947 میں ان دونوں صوبوں میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ دونوں کمیشنوں کا چیئرمین مسٹر ریڈ کلف تھا۔ مسٹر ریڈ کلف کو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر وہ ان دونوں مقرر کردہ کمیشنوں کے فیصلے سے اختلاف کریں تو وہ اپنا فیصلہ خود سنا سکتے ہیں، لہٰذا اس نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں ناانصافی سے کام لیتے ہوئے سرحدوں کا جو تعین کیا گیا وہ غلط کیا گیا۔ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر ریڈ کلف نے غیر منصفانہ تقسیم کی۔ ان کا مقصد کانگریس کو خوش کرنا تھا اور کمزور پاکستان کو تخلیق کرنا تاکہ بھارت کے دباؤ میں آ کر وہ اس میں شامل ہونے کے لیے مجبور ہو جائے۔ لہٰذا ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے پاکستان کے ساتھ ملے ہوئے مسلم اکثریت والے جو علاقے تھے ان کو بھارت کے حوالے کر دیا، جیسے کہ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو سونپ دیا گیا۔ اس طرح بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی۔ ریڈ کلف نے دونوں اقوام یعنی کہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ایسا نفرت کا بیج بو دیا جو کہ آج بھی موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس نے مشرقی پاکستان
جو کہ نقشے پر بنگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی حدود کا تعین کرتے وقت بھی ناانصافی سے کام لیا گیا اور کئی اہم علاقے جو ہیں وہ مغربی پاکستان کے مشرقی پاکستان کے حوالے کر دیے گئے۔ تقسیم کے وقت متحدہ برصغیر میں جو سرمایہ تھا اور جو فوجی ساز و سامان تھا، اس کی تقسیم میں بھی بے تحاشا ناانصافیاں کی گئیں۔ جو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان پاکستان کے حصے میں آیا وہ زیادہ تر بیکار اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ متحدہ ہندوستان میں اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، جب پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے اس میں کوئی بھی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں تھی، تو پاکستان نے بھارت سے مطالبہ کیا کہ اسے بھی اسلحہ بنانے والی فیکٹری کی مشینری کا حصہ دیا جائے، مگر بھارت نے بدلے میں کچھ رقم دینے کا وعدہ تو کر لیا، مگر وعدہ خلافی کرتے ہوئے اس نے اس رقم کی ادائیگی نہ کی، پوری ادائیگی نہ کی۔ اس طرح لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہر لحاظ سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ دوبارہ سے ان ٹاپک کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ 3 جون 1947 کا منصوبہ۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹلی نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ جون 1948 تک حکومت برطانیہ ہندوستان کو آزاد کر دے گی اور تمام اختیارات مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اسی موقع پر یہ بھی اعلان کیا گیا کہ مارچ 1947 میں لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہیں وہ وائسرائے کا چارج سنبھالیں گے۔ ماؤنٹ بیٹن نے برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے سیاسی رہنماؤں سے بات چیت شروع کی تاکہ مسلم لیگ اور کانگریس کو تقسیم کے کسی مشترکہ فارمولے پر رضامند کر سکے۔ دونوں جماعتوں سے گفتگو کرنے کے نتیجے میں ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم کا منصوبہ یعنی کہ 3 جون 1947 جو ہے وہ تیار کیا اور اسے لے کر حکومت برطانیہ کی منظوری کے لیے لندن روانہ ہو گیا۔ منظوری کے بعد اس نے 3 جون 1947 کو اس منصوبے کا اعلان کر دیا۔ منصوبے کے اہم نکات یہ تھے: نمبر 1 کہ موجودہ قانون ساز اسمبلی اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھے گی، قوانین بناتی رہے گی اور یہ قوانین ملک کے صرف ان حصوں پر نافذ کیے جائیں گے یہاں کی عوام اسے رضامندی سے قبول کرے گی۔ بنگال اور پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں میں موجود مسلم اور غیر مسلم نمائندے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کہ نہیں۔ اگر وہ تقسیم کے حق میں فیصلہ دیں گے تو سرحدوں کا تعین کے لیے کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ نمبر 3 صوبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ آیا صوبہ سندھ جو ہے وہ بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہیں یا کہ پاکستان میں۔ نمبر 4 شمالی مغربی سرحدی صوبہ جسے خیبر پختونخوا بھی کہا جاتا ہے اور آسام کے ضلع کی عوام جو ہیں ووٹنگ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ریاست میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ نمبر 5 بلوچستان کو صوبہ کا درجہ نہیں دیا گیا تھا، اس لیے یہ کہا گیا کہ وہاں کا شاہی جرگہ یا میونسپل کمیٹی جو ہے وہ پاکستان میں شمولیت یا نہ شامل ہونے کا فیصلہ کرے گی۔ نمبر 6 شاہی ریاستیں جنہیں دیسی ریاستیں بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر میں 600 یا 630 دیسی ریاستیں تھیں جن کو اختیار دیا گیا کہ وہاں کے نواب اور جو حکمران جو ہیں راجا جو ہیں وہ فیصلہ کریں کہ آیا وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ نمبر 7 اس منصوبے کو تحریری طور پر تیار کرنے کے بعد جو ہے اسے پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور منظوری کے بعد
तमाम इख्तियारात जो नई रियासतें कायम की जाएंगी उनमें मुंतकिल कर दिए जाएंगे। हुकूमत बरतानिया ने ये तमाम इख्तियारात मुंतकिल करने का फ़ैसला जो है 1948 से पहले का किया। 3 जून 1947 के मंसूबे को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने कबूल कर लिया और इस तरह से सहलट और सूबा सरहद में रायशुमारी कराई गई और सिंध की असम्बली और बलूचिस्तान के जिरगा ने भी पाकिस्तान में शमूलियत के हक़ में फ़ैसला दिया। रेड किल्फी वॉर। लॉर्ड माउंटबेटन ने 30 जून 1947 को बंगाल और पंजाब की नई सरहदों के तयन के लिए हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए जिसका निगरान मिस्टर रेडक्लिफ था और उसे इख्तियार दिया गया कि वो इन दोनों कमिश्नों के फ़ैसलों से अगर इख्तलाफी राय रखता है तो अपना फ़ैसला खुद सुना दे। तो उसने जो फ़ैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों का तयन करते वक्त नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। माउंटबेटन के दबाव में आकर रेडक्लिफ ने गैर मुनसिफाना तकसीम की और बहुत से अहम मुस्लिम इलाके जो कि पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे उनको भारत के सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह भारत को गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका देने से भारत आसानी से रियासत जम्मू कश्मीर पर काबिज हो गई। इसी तरह मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की तकसीम के वक्त भी कई अहम इलाके जो थे वह बांग्लादेश को सौंप दिए गए। तकसीम के वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को कम रकबा दिया गया बल्कि कीमती असासों, रुपए, पैसों और फ़ौजी साजो सामान की तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया गया। मुत्तहदा भारत में उस वक्त असला साज फैक्ट्री काम कर रही थी जो कि पाकिस्तान में एक भी जो इलाके पाकिस्तान को दिए गए उसमें एक भी असला साज फैक्ट्री नहीं थी। इसलिए पाकिस्तान ने भारत से मुतालबा किया कि उसे असला साज फैक्ट्रियों की मशीनरी का हिस्सा दिया जाए या उसे रकम दी जाए ताकि वो अपने जो इलाके हैं वहाँ पे असला साज फैक्ट्री जो है वो लगा सके। भारत ने टाल मटोल करने के लिए कुछ रकम देने का वादा किया मगर वादा खिलाफी करते हुए उसने इसकी पूरी अदायगी ना की। इस तरह लॉर्ड माउंटबेटन और रेडक्लिफ दोनों ने मिलकर हिंदुओं के साथ पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बेटे अब आप अपनी कॉपीज़ को इसी तरीके से रेडी करेंगे और रेडी करने के बाद इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो राइट करने हैं। हमारे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, माउंटबेटन किस मकसद के लिए बरसगीर आया था? माउंटबेटन का मकसद, माउंटबेटन बरसगीर की तकसीम के मकसद से बरसगीर आया था। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडक्लिफ अवार्ड किसे कहते हैं? रेडक्लिफ अवार्ड सूबा बंगाल और सूबा पंजाब की तकसीम और नई सरहदों के तयन के लिए माउंटबेटन ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए और माहिर कानूनदान मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तिलाफात की सूरत में उसे सालसी फ़ैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इस तरह मिस्टर रेडक्लिफ ने जो फ़ैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुओं के साथ मिलकर पाकिस्तान को किस तरह नुकसान पहुंचाया? माउंटबेटन का पाकिस्तान को नुकसान, लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुओं के साथ मिलकर गैर मुनसिफाना तकसीम करते हुए पाकिस्तान को कम साजो सामान, कम असासे और कम रकबा देकर नुकसान पहुंचाया।
ہمارا تفصیلی سوال ہے، اس کا یہ پارٹ نمبر مشقی سوال ہے آپ کا 4 ہے۔ 3 جون 1947 1947 کے منصوبے کے اہم نکات لکھیں۔ منصوبے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دستور کا نفاذ۔ موجودہ دستور ساز اسمبلی اپنا کام جاری رکھے گی، لیکن اس دستور کا نفاذ ملک کے صرف ان حصوں پر ہوگا جس کے عوام اسے قبول کرنے کے لیے رضامند ہوں گے۔ ہیڈنگ نمبر 2، پنجاب اور بنگال۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ بنگال کی صوبائی اسمبلیوں میں مسلم اور غیر مسلم اکثریت رکھنے والے اضلاع کے نمائندے ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا بھارت میں۔ اگر وہ تقسیم کے حق میں رائے دیں تو حد بندی کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا جائے گا۔ صوبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی کثرت رائے سے یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ صوبہ سندھ کو بحیثیت مجموعی بھارت میں شامل کرنا چاہتی ہے یا پاکستان میں۔ شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور اسام کے ضلع سہلٹ کے عوام استصواب رائے سے فیصلہ کریں گے کہ وہ کس ریاست سے الحاق چاہتے ہیں۔ بلوچستان کی پاکستان میں شمولیت اور عدم شمولیت کا فیصلہ شاہی جرگہ یا میونسپل کمیٹی کرے گی۔ شاہی ریاستیں، چھوٹی بڑی شاہی ریاستیں جنہیں دیسی ریاستیں بھی کہتے ہیں، پاکستان یا بھارت میں شمولیت کے لیے خود مختار ہوں گی۔ بٹ یہ جو لانگ کوسچن ہے اس کو پریپیئر کرتے وقت آپ نے جو مین باتیں ذہن نشین رکھنی ہیں وہ یہ ہیں کہ صوبہ پنجاب اور بنگال کی کن کو جو ہے وہ رائے جو ہے اہم قرار دی گئی، صوبائی اسمبلیوں میں موجود مسلم اور غیر مسلم۔ اسی طریقے سے صوبہ سندھ کی قانون ساز اسمبلی شمالی مغربی سرحدی صوبہ اور آسام کی عوام استصواب رائے سے فیصلہ کرے گی، یعنی کہ ووٹنگ سے فیصلہ کیا جائے گا، عوام کی رائے لی جائے گی کہ آیا وہ کس ملک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کا فیصلہ شاہی جرگہ یا میونسپل کمیٹی کرے گی۔ شاہی ریاستیں جو تھیں وہ خود مختار تھیں، اس لیے انہیں فیصلہ کرنے کے اختیار دے دیا گیا۔ جب یہ مین باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی تو یہ لانگ کوسچن یاد کرنے میں آسانی رہے گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔